پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی پر مشتمل MNA صاحبان نے کچھ اہم فیصلے کیے جو آپ کی نظر کرنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حکم پر جو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دی، اس میں تمام ممبران قومی اسمبلی نے من و عمل کیا اور تقریباً تمام ممبران نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپنے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے۔ ہمارا مطالبہ ہے اسپیکر صاحب سے کہ ہمارے وہ استعفے منظور کیے گئے۔ چند اراکین ہمارے وہ رہ گئے ہیں جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودیہ میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور وہ بھی جب آئیں گے تو ان کے استعفے بھی جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہم نے یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب اپنے لیڈر وزیر اعظم کے حکم پر کہ ہم اس جعلی اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم اپنی عوامی اسمبلی باہر لگائیں گے، اور اس فیصلے کی روشنی میں آج دوسرا دن تھا، آپ نے دیکھا ہم نے باہر اپنی اسمبلی لگائی اور تمام اراکین اسمبلی نے کھل کر 2-3 مین پوائنٹس پر بات کی۔ سب سے پہلے جو سیلاب ہے، اس کے اوپر جو صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے، جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کا سوائے فوٹو سیشن کے اور کچھ نہیں ہے، لاکھوں لوگ آج بے سر و سامان سیلاب کے نظر ہوئے ہیں، ان کے مال مویشی، ان کے جان مال۔ ہمارا پھر یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اور تمام ادارے فوراً تمام کام چھوڑ کے ریلیف کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اسی طرح تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمیں پارٹی کے حکم کے مطابق اپنے لیڈر عمران خان کی ہدایت کے مطابق دن رات کوشاں ہیں کہ اپنے علاقوں میں ری ہیبلیٹیشن کے کاموں میں حصہ لیں اور اپنے بہن بھائیوں کو اس دکھ کی گھڑی میں تنہا نہ چھوڑیں۔ تیسرا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح ہم ہمیشہ جاتے ہیں کہ اس منگل کو ہم اراکین قومی اسمبلی ایک بڑے قافلے کی شکل میں اڈیالہ جیل جائیں گے، جہاں خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں کارکنان بھی ہوتے ہیں، اور وہاں ہم 2 چیزوں کا ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو عدالتوں کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے، اور جیل مینول کے انڈر جو چیزیں قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو ملنی چاہیے، جو ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں اور پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں، اور پولیٹیکل ملاقاتیں بھی ان کی کھولی جائیں، اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات بھی کرائی جائے۔ اور پھر ایک بڑا مطالبہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی اور دیگر ہمارے قائدین جو لاہور میں مقید ہیں جیلوں میں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جن میں علی سرفراز قیمہ صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، چودھری اعجاز صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین باشد صاحبہ ہیں، اور سینکڑوں بے گناہ قیدی ہیں جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو بھی رہا کیا جائے۔ تو یہی ہمارے مطالبات ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر منگل کو اراکین قومی اسمبلی وہاں خان صاحب کی جیل اڈیالہ جیل میں جائیں گے، اور اس طرح ہم جمعرات کو بھی جائیں گے، اور اس کا ہم ایک پورا روسٹر بھی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب شاید خٹک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی گفتگو کی کہ منگل اور جمعرات کو، منگل کو عمران خان صاحب کی فیملی اور وکلاء کا دن، جو ہائی کورٹ نے ہی روٹا بنایا تھا جیل حکام کے ساتھ، اور جمعرات کو پولیٹیکل لوگ فرینڈز ان کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن پچھلے 5-6 ماہ سے پولیٹیکل لوگوں کو تو بالکل جیل میں ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، جو کہ اراکین قومی اسمبلی ان کی تذلیل ہوتی ہے وہاں پہ جیل کے سامنے۔ وہاں پہ پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر مناسب، ان کو کبھی دے کے کبھی ان کو روڈوں کے اوپر بٹھا کے، تو جو استحقاق ہے پارلیمان کے ممبران کا اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، میں اسپیشلی جو افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے، وہاں پہ جو ہمارے افغان بھائی زلزلے میں شہید ہوئے ہیں، پوری تحریک انصاف، پوری قوم ان کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کھڑی ہے، اور افغانستان ہمارا پڑوسی
पड़ोसी मुल्क है और हमारी यही कोशिश रही है हमेशा से कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात रहे। अफ़गानिस्तान हमारा भाई मुल्क है, मुसलमान मुल्क है और हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर और पिछले 40-45 साल से वो अफ़गानिस्तान ने जो मुश्किल दौर गुजारा है, हमारी यही कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक पुरअमन अफ़गानिस्तान रहे और अफ़गानिस्तान एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान रहे। तो जब अफ़गानिस्तान मुस्तहकम होगा तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है और जो अफ़गानी भाइयों को जिस बेदर्दी के साथ या जिस उसके बेइज्जती के साथ ये रुखसत कर रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि उनको इज्जत के साथ भेजा जाए और अफ़गानिस्तान के लोग जो पिछले 40-45 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनके साथ हमारा रवैया जो है वो बरादराना होना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान डायरेक्टली पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को इफेक्ट करता है। तो ये मेरे कायद इमरान खान साहब का भी हुक्म है। और दूसरी ये कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं इन तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और इसके साथ अब जो है दर्जनों छोटे पैमाने के ऑपरेशन हुए हैं, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। और इसके साथ साथ जो ड्रोन हमले हो रहे हैं जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं और ड्रोन हमलों के हवाले से हमारा तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ड्रोन हमले जो है ये फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देते हैं, इसमें आम शहरी शहीद होते हैं। ड्रोन का जो ड्रोन जब गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर कोई दहशतगर्द है या मासूम बच्चे हैं या आम शहरी हैं। तो हमारा मुतालबा है कि ड्रोन हमले खैबर पख्तूनख्वा में फिर और बंद किए जाए। एक फैसला और भी हुआ, वो भी आपकी गोशगुजार करना बड़ा ज़रूरी है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली से मुश्तरका एक रिट पिटीशन कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की, जो हम अदालत में करेंगे। उस पर हमने वकला की एक टीम बनाई है, वो वकला जो हमारे MNAs भी हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा हक है कि हम इमरान खान साहब के नज़रिए और उनके टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं। और इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं इस पर हमारा अपने लीडर से गाइडलाइन लेना, सियासी मुशावरत करना और हालात हालिया के मुताबिक उनसे बात करना अहम ज़रूरी है। आप जानते हैं कि 6 महीने से पॉलिटिकल मुलाकातों पर पाबंदी है, तो ना कोई अरकान कौमी असम्बली, ना कोई सूबाई असम्बली, ना कोई पार्लियामेंट मिल रहा है। तो इसलिए हम एक पटिशन, ज्वाइंट पटिशन कर रहे हैं कि हमें अदालत इजाज़त दे कि हम मेंबरान अपने लीडर इमरान खान साहब से मिल सकें। बहुत शुक्रिया।